اس زندگی میں تلاش کرنے والے کو ہر قسم کی چیز مل جاتی ہے، اور ردی خریدنے والا اس کو ردی مل جاتی ہے، جس طرح کی آپ تلاش ہو اس کی چیز مل جاتی ہے۔ یہ تو کائنات ہے، تلاش کرنے والے کو ضرور ملتا ہے۔ گویا کہ اس کی ایک اور وجوہات ہے کہ جو شخص آپ کا دوست ہے اور آپ صاحب پیر ہو اور وہ کہتا ہے مجھے پیر نہیں ملا، تو وہ آپ کے پیر کو سچا ہی نہیں مانتا اور آپ کو بھی سچا نہیں مانتا، ورنہ وہ یہ کہتا کہ اے صاحب طریقت تجھے جب پیر ملا تو خدا کے لیے مجھے بھی لے جا، تو مجھے بیعت کرا۔ تو گویا کہ وہ آپ کے اس عمل کے ساتھ نہ اتفاق کرتا ہے، نہ آپ کے فیصلے کو صحیح مانتا ہے، نہ آپ کے انتخاب کو صحیح مانتا ہے، نہ آپ کی دوستی کے قابل ہے، نہ سفارش کے قابل ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو اس کے حال پر۔ ورنہ یہ ہو سکتا ہے تو مجھے لے جا کہ جانے والے ہمیں بھی ساتھ لے جا۔ تو وہ کہے کہ میں تو مطلب حضرت صاحب حکیم مرید ہوں، وہ کہے میرے ساتھ چلے جا، آپ کے میں لے جاؤ۔ شروع میں یہی ہوتا ہے نا کہ جب پیر کا تلاش ہو تو پہلے مریدوں کی تلاش کرتے ہیں، بھی کس پیر کے مرید ہو، کہ ہم تو فلاں جگہ ہیں، کہتے چل پھر تیرے ساتھ چلتے ہیں، تو چل پھر تیرے ساتھ کل چلیں گے، کل پھر تیرے ساتھ چلیں گے، چلتے چلتے کہیں نہ کہیں مطلب چل کرتے پہ آتا ہے ختم ہو گیا۔ شبیر صاحب کیا مشکل ہے اس میں؟ ہاں، تو یہ ایسے ہی واقع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کچھ لوگوں کا زندگی بھر کی تلاش کے بعد حاصل ہوتا ہے، کچھ کو بیٹھے بیٹھے واقع ہو جاتا ہے۔ یہ الگ کام ہے کہ کسی کو کب کسی کو کب۔ کسی نے آنکھ کے پردے میں پردہ دار کو دیکھا، کسی نے دار پر چڑھ کر جمال یار کو دیکھا۔ یہ اچانک بات ہوتی ہے، کبھی کبھی بات ہوتی ہے، کسی کا کام چاہتے ہی ہو جاتا ہے، کسی کا عمر ہوتا نہیں ہوتا، گزر جاتی ہے۔ ایک واقعہ مشہور ہے، سینہ بسینہ لوگوں میں چلا آ رہا ہے کہ ایک گاؤں کے اندر ایک درویش تھا مجذوب، تو وہ دیکھتا ہے کہ گلی کے اندر دو لڑکیاں آپس میں بات کر رہی ہیں، تندور پہ روٹی لگوانے ایک گئی ہے، روٹی لگوا کے آ رہی ہے، دوسری راستے میں اس کو مل گئی۔ وہ دوسری کہتی ہے کہ تو ابھی تو گئی ہے تو ابھی واپس آ گئی۔ اسے بتاتی ہے، کہتی میری بھی جانیں ہی لگی ہیں روٹیاں، کہ میری جانیں ہی لگی ہیں۔ بابا پاس سے گزرا کرتا وہ قسمت والے جیسے جانیں ہی لگی ہیں۔ بابا جذب میں نکل گیا، کہتا قسمت والے جیسے جانیں ہی لگی ہیں، ورنہ تو واری نال بھی نہیں لگنی ہے۔ تو مجھے یہ قسمت اور نصیب کی بات ہے جس کا جاتے ہی کام ہو جائے، تو یہ الگ کا بات ہے۔ اس لیے تجھے دعا ہے کرو کہ یہ راستہ پیری مریدی کا اہم خطرناک راستہ ہے۔ اے صاحبان عقل و شعور، آپ بات غور کرو، یہ راستہ بہت ضروری ہے، یہ راستہ بڑا محفوظ ہے، یہ راستہ بڑا خطرناک ہے، ایمان کے لیے بڑا ضروری ہے اور ایمان کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ اس لیے اگر آپ اس راستے میں اگر آپ نے خیال آپ کا تقسیم ہو گیا تو یہ راستہ آپ کو شرک کی طرف لے جائے گا۔ اگر آپ کا ایک وحدت ہے خیال کی، اسے بولتے ہیں جمع الجمع، اگر آپ کے خیال میں آپ پوری مرکوز ہو گیا ایک طرف تو اس کے خیال میں آپ لگے چلے جا رہے ہو، تو پھر یہ خیال توحید کا ہے، ورنہ یہ خیال جو ہے نا شرک کا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے یہی راستہ ہے توحید کا کہ اگر آپ بابا بلے شاہ کو محبت ہوگی شاہ عنایت سے تو پھر وہ شاہ عنایت ہی شاہ عنایت ہے۔ شاہ عنایت وہی ہوتا ہے نا جو شاہ ہو عنایت کرنے والا، وہ تو یہ شاہ عنایت دیکھتا ہے کہ پتہ کون سے شاہ کو عنایت والا دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کس میں اس نے کیا دیکھا، تو پھر وہ توحید ہو جاتی ہے، ورنہ شرک۔ کسی انسان سے والا آنا محبت شرک ہے۔ اللہ سے محبت ہونی چاہیے نا کہ انسان سے ہم کیوں محبت کرے، لیکن اگر اللہ کے راستے پر چلنے والوں کی محبت ہو جائے والے آنا تو یہ عین توحید ہے۔ مثلا مشکل بات ہے، سمجھ لو بات، مثلا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کوئی کسی سے محبت نہ کرے، محبت ہم سے کرو، یہی حکم ہے نا۔ اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے سے بڑی محبت تھی، اتنی محبت کے بیٹے کی جدائی میں آنکھوں کی بدائی ضائع ہوگی، اور اللہ بیان کر رہا ہے پیغمبر کی محبت بیٹے کے لیے اتنی مقبول ہو گئی ہے کہ وہ بیٹے کی کمی سے بنائی بحال ہوگی، اور اللہ اس بات کو پسند کر رہا ہے، یعنی کہ اللہ والا، اللہ ہی کے یاد میں رہنے والا،
اگر اللہ کسی چیز سے محبت عطا فرما دے تو وہ محبت ہی الہیات ہے. اگر تم محبت کرو اور الہیات تمہارا اور ہو تو وہ محبت شرک ہے. کہ محبت ادھر ہو رہی ہے اور الہیات کوئی اور مضمون ہے تو یہ محبت شرک ہے. اگر محبت ہی الہیات کا ذریعہ اور اسی کے اندر ہی آپ کو لے چلا ہے، وہ نقطہ روشن آپ کو لے چلا وہیں کا وہیں لے چلا ہے کہ آپ اسی جگہ ہی حضور کی محبت کے ساتھ کھیلتے ہو، اسی جگہ ہی آپ اللہ سے محبت کر رہے ہو، وہی خیال آپ کو نماز تیرے نقش پاک کی تلاش کی جو جھکا رہا میں نماز میں، یہ توحید خالص ہے، یہ توحید ضروری ہے. سبحان اللہ. تو گویا کہ وہ پیر جو آپ کو وحدت خیال دے، وہ پیر جو ہے نا عین توحید کے لیے ضروری ہے. اور اگر آپ کے خیال میں انتشار باقی ہے تو پیر کا خیال شرک. یہ یاد رکھنے والی بات ہے. اور یہی بیان آج تک ہوتا رہا ہے اور یہی بیان آج تک نہیں ہوا. انہوں نے پیر کو بند کر دیا اور جو اہل علم تھے تو پیر ہوتا ہی نہیں ہے. نا پیر بڑا ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر نہ ہو تو خطرہ ہوتا ہے. بات نہیں نا کہ اگر اس کو اور اس کو جدا سمجھو تو پھر یہ خطرہ ہے، اور اگر ایک ہی سمجھو تو پھر اسی خیال میں چلتے جاؤ کہ تیرے خیال میں بس چلا جا رہا ہے. آپ بات سمجھا مطلب یہ ہے پیر جو ہے وہ اس کو نہ پیر کو اللہ کہنا ہے نہ اللہ سے جدا سمجھنا ہے، نہ پیر کو رسول کہنا ہے نہ ان سے جدا سمجھنا ہے. پیر کی بات کو شریعت نہیں کہنا لیکن شریعت کے علاوہ بھی نہیں ہے. بات نہیں نا. اور اگر آپ پیر اور دین آپ کا الگ الگ ہے بس بات آ جاؤ اس کام سے. یہ غلط ہے واقعہ، اس واقعہ سے بچنا چاہیے. اس لیے اس کا آسان بات ہے کہ دنیاوی ضرورت خود پوری کرو اور دین کو دنیاوی ضرورت میں نہ ملاؤ. دین دین ہے، دنیاوی ضرورت دنیاوی ضرورتیں ہیں، ان کو الگ الگ ہیں. اور کوئی بات بولو. ہاں جی سے پیچھا بولو. بولو گے نا تو بولنا ضروری ہے. یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم کس طرح انوالوڈ ہیں شرک سے بچنے کا؟ ہاں یہ سوال ہو سکتا ہے نا. کیسے پتہ چلے؟ یہی پتہ چلنا ہے کہ اگر آپ اس سفر میں اور اس رشتے میں اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو اپنی کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو خطرہ ہے. اگر دنیا سے آپ بیگانہ ہو، اس راستے پر وہ ہر چیز جو موجود ہے قربان کرنے کی خواہش، یہ طاقت یا استعداد موجود ہے تو پھر یہ سفر محفوظ ہے. جس کا ٹیسٹ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر اظہار کرنے کو تیار ہو کہتا ہے ہاں تیار ہے، چھوڑنے کو تیار ہو، ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے، اور یہ سمجھے کہ محفوظ ہو گئے. اور اگر آپ اس سے کچھ لے کے اس کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ خطرہ ہے. لہذا آپ پر یقین کر کے اپنی دنیا کو اپنی محنت اور اپنی دعا محفوظ رکھو. ایک ہی بار دعا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کو محفوظ رکھے، اور دنیا جو ہے وہ آپ کو راستہ ضرور دے. دنیا یہ نہ ہو کہ آپ کا راستہ ہی روک دے، اتنی دنیا نہ ہو کہ آپ کو دین کا راستہ بند ہو جائے. بات میرے نا کہ دنیا ہو تاکہ دنیا کا خیال، دنیا کی ضرورت آپ میں محتاجی کا احساس نہ پیدا ہو، تاکہ آپ کی عبادت میں انتشار نہ ہو کہ ضرورت وہ رہ گئی ہے، ضرورت وہ رہ گئی ہے. اگر ضرورتیں عبادت میں داخل ہو گئی ہیں تو عبادت کمزور ہو جائے گی. نماز پڑھتے پھر خیال ہے کہ وہ دیکھو مہمان آ گئے تو پتہ کیا بنے گا، تو پھر یہ بات غلط ہوگی. مہمانوں کا پہلے خیال کر لو. اس لیے دنیا اپنی کو بہتر کرو اور دنیا کو اس طرح گزارو کہ جہاں تکلفات بند کر دو. غریب ہو تو غریبوں سے پوچھو غریبی کیسے گزاری انہوں نے. نہیں بات سمجھے؟ اگر تم غریب ہو گئے ہو تو پھر غریبوں سے پوچھو کہ غریبی کیسے گزارتے ہیں زمانے. اب تم امیروں میں رہ کے غریبی نہیں گزار سکتے جیسے کہ اندر غریبی ہے. اب بات میں تو غریبوں کے اندر رہو گے تو غریبی گزرے گی، امیروں میں رہو گے تو پھر دولت کا ہونا ضروری ہے. تو اس لیے اگر کبھی دولت میں کمی ہو تو پھر اپنا ماحول بدل دو. بہت بڑے آسائشیں کی خواہش جو ہے نا یہ انسان کو ہلاک کر رہی ہے. سادہ زندگی گزارو، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، برکت ہو جاتی ہے. اور دعا کیے کرو اپنے لیے. تو پیری مریدی کا تعلق جو ہے نا یہ آپ کے باطن سے ہے، اور باطن جو ہے نا وہ اللہ کے لیے ہے اور آخرت کے لیے ہے اور اس دنیا کی پہچان کے لیے. ہاں جی اور بات